बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मीडिया हाउस के सिलसिला दर्स कुरान का प्रोग्राम या अय्युहन्नास। आज हमारा मौजू है किन लोगों की दुआ कबूल होती है और किन लोगों की नहीं। गुज़श्ता हफ़्ते हमने कुरान पाक की सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 पर गुफ्तगू की थी। उसमें यह बताया गया था कि दुआ के आदाब क्या है, दुआ की कबूलियत के औक़ात क्या है, दुआ की अहमियत क्या है। इसी तशरीह बाकी थी कुछ। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि दुआ किन लोगों की कबूल होती है, किन लोगों की कबूल नहीं होती, और जो शख्स चाहते हैं कि जल्द दुआ उनकी कबूल हो वो क्या करें। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि किन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। तो बहुत सारे वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाते हैं। अहादीस में आता है वालदैन की दुआओं को अल्लाह ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। जी, एक हदीस में आता है कि वालदैन की दुआओं की कबूलियत में कोई हिजाब नहीं है, यानी वो बस बराह रास्त वो कबूल हो जाती हैं। तो वालदैन ऐसी हस्ती हैं कि उनको अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए हमेशा, इसलिए कि उनका जब भी वो औलाद के लिए दुआ करेंगे तो उस दुआ के दरमियान कोई चीज़ हायल और उसमें हिजाब नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा, वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। इसी तरीके से बीमार की दुआ भी कबूल होती है। हदीस में आता है जब किसी के पास अयादत के लिए जाएं तो उससे दुआओं की दरख्वास्त करें कि आप मेरे लिए दुआ कर लें। इसी तरह मज़लूम की दुआ भी कबूल होती है। अच्छा, जो मज़लूम हो उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल फ़रमाते हैं। इसी तरीके से एक गायब दूसरे गायब के लिए पीठ पीछे दुआ करे तो ये सबसे ज़्यादा कबूलियत के करीब दुआ है। मसलन एक ये कि मैं आपके मुंह के सामने आपके लिए दुआ कर लूँ, ये भी एक शक्ल है। एक ये कि आपको पता भी ना हो और मैं पीठ पीछे आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो ये दुआ ज़्यादा कबूलियत के करीब है। जैसे वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं। और इस दुआ का फ़ायदा ये कि ये दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी और अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाएंगे कि जो दुआ मांगने वाला है वो उसके हक़ में भी दुआ करेगा। तो दुआ मांगने वाले के लिए भी ये कबूलियत के ज़्यादा करीब है और जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है उसके लिए भी ये कबूलियत के ज़्यादा करीब है। इसी तरीके से जो इल्म सीखने के लिए निकले हुए हैं अल्लाह के रास्ते में, तालिब इल्म हैं, उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। इसी तरीके से जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, दावत के लिए निकले हुए हैं, उन सब की दुआओं की कबूलियत का भी अहादीस मुबारका के अंदर आता है। इसी तरीके से जो लोग हज कर कर या तो हज के दौरान उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं या जो हाजी हज कर कर वापस आया है, तो हदीस में आता है कि उससे जो है वो मुलाकात करो और उससे दुआओं की दरख्वास्त करो, तो हाजी की दुआएं भी कबूल होती हैं। तो ये कुछ लोगों के मुताल्लिक़ मैंने अर्ज़ किया कि जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरीके से बूढ़े लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, जो लोग किसी वजह से परेशान हाल होते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरीके से नेक जो लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं, उन नेक लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। जी, उसमें सबसे पहली बात, हराम रिस्क खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। सही हदीस से पता चलता है कि जो लोग हराम रिस्क खाते हैं तो उनकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाते, चाहे वो कैसी उनकी पुरागंदा हालत क्यों ना हो, वो कितने तजर्रो से क्यों ना मांगते हों, कितनी आजीज़ी से क्यों ना मांगते हों, लेकिन अगर किसी ने हराम खाया है, हराम पहना है, किसी की ग़िज़ा हराम है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरीके से गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती, जो गाफिल दिल। इसी तरह वालदैन के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरीके से शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरीके से क़ता रहमी करने वाले की, क़ता रहमी से मुराद ये कि जिन रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो करीबी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को जो तोड़े रखता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी दुआ मुअल्लक़ रहती है जब तक कि 3 दिन तक तो चलें, गुंजाइश है अपने गुस्से का इजहार कर लें, लेकिन अगर उसके बाद भी क़ता रहमी है तो दुआएं कबूल नहीं होंगी जब तक कि सिला रहमी ना कर ली जाए।
تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے جب تک کہ توبہ و استغفار نہ کر لیا جائے. گناہ وہ جیسے میں نے کچھ کا تو بتا ہی دیا آپ کو, قطع رحمی ہے اور والدین کی نافرمانی ہے, اسی طریقے سے حرام کھانا ہے, غذا کا حرام ہونا, اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دعا مانگوں اور میری دعا قبول ہو جائے. وہ کون سے اسباب ہے, کون سی چیز ہے جس کا اہتمام کریں تو دعا جلد قبول ہو جائے؟ جیسے دعاؤں کے آداب میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں. وہ ساری چیزیں جیسے دعا کے شروع میں حمد و ثنا ہو, پھر درود شریف ہو, پھر جو ہے وہ دعا مانگی جائے اور پھر آخر میں درود شریف ہو, یہ ساری چیزیں جو عرض کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے. یعنی اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ واقعتاً نیکی ہے وہ, اور اس میں کوئی ریاکاری کی کوئی ایسی چیزوں کی آمیزش نہیں ہے, تو بوقت ضرورت آپ اللہ تعالیٰ سے ان نیکیوں کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جو 3 لوگ نکلے اور بارش کی وجہ سے وہ کسی غار میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس غار کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور اس نے اس کا منہ اور غار کا جو وہ تھا وہ بند کر دیا, دہانہ بند کر دیا. اب یہ غار میں پھنس گئے, اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی, اب یہی غار ان کی قبر بن جاتا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, اللہ سے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تو پہلے نے یہ کہا کہ یا اللہ میں اب جنگل میں جاتا تھا, لکڑیاں اور یہ سارے کام کرتا تھا, اور پھر دودھ دھو کر گھر آتا تھا, اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو میں دودھ پلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو میں پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے میں نہیں آ سکا, تاخیر ہو گئی. جب گھر آئے تو والدین سو چکے تھے. اب میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ وہ کب اٹھیں گے اور میں ان کو دودھ پلاؤں گا, اور پھر اس کے بعد اور میرے بچے وہ بھوک سے پیاس سے وہ میرے پاؤں پہ آ کے جو ہے وہ پاؤں سے لپٹ رہے تھے, لیکن میں اسی حال میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب وہ صبح ہوئی, بیدار ہوئے, تو میں نے ان کو ان کی خدمت میں وہ پیش کیا, انہوں نے نوش کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا. تو یا اللہ اگر یہ عمل خالصتاً میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو میری یہ مشکل آسان فرما دے. تو اس غار کے دہانے پر جو چٹان تھی وہ تھوڑی سرک گئی, لیکن اتنی نہیں سرکی کہ نکل سکتے. اس سے دوسرے نے پھر اپنی نیکی کا حوالہ دیا کہ وہ کسی موقع پر بدکاری میں مبتلا ہونے والا تھا, وہ زنا کے قریب تھا کہ اللہ کا خوف آ گیا اسے, اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ بدکاری چھوڑ دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی نیک عمل نہیں تھا, یہ ایک گناہ کو چھوڑنا تھا, لیکن اس نے اپنی اس نیکی کا اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کیا اور اللہ کے سامنے اس وسیلے سے دعا مانگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار کے دہانے کو مزید تھوڑا سا کھول دیا. لیکن ابھی اتنا نہیں تھا کہ اس سے نکل سکے. تیسرے نے اپنی نیکی کا پھر اللہ کو حوالہ دیا. اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ مزدور آئے, انہوں نے مزدوری کی, اور جب میں نے ان کو اجرت دی تو ان میں سے ایک مزدور ناراض ہو گیا اور وہ اجرت پھینک کر اور چھوڑ کر چلا گیا. تو میں نے جب وہ اجرت اپنے پاس رکھی تو مجھے تو پتہ تھا کہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ اس مزدور کے پیسے ہیں. تو میں نے اس اجرت کو, یا وہ جو اجرت کے برابر رقم تھی, اس کو میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا, بھیڑ بکریوں میں لگا دیا. تو اس سے وہ بھیڑ بکریاں بڑھتی رہیں. وہ اس وقت تو غصے میں چلا گیا. کچھ سالوں کے بعد مجبور ہوا, پریشان ہوا, کوئی حالات اس پر آئے, تو وہ ڈرتے ڈرتے آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ فلاں موقع پر میں نے کام کیا تھا اور آپ نے مجھے اجرت نہیں دی, یا میں اجرت نہیں لے کر گیا. تو میں نے اس کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو ریوڑ ہے بکریوں کا, یہ لے جاؤ, یہ تمہاری اجرت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا نہیں, میں نے اس کو بتلایا کہ یہ وہی تمہاری اجرت تھی, اس کو میں نے اس طرح انویسٹ کر دیا اور وہ انویسٹمنٹ اب بڑھ گئی ہے, یہ ساری تمہاری اجرت ہے. تو یا اللہ یہ عمل اگر میں نے خالصاً آپ کے لیے کیا تو آپ یہ مشکل آسان فرما دیں اور یہ غار کے دہانے کو کھول دیں. تو وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی زیادہ قبول ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی جائے, اور
دعا سے پہلے استغفار کر لیا جائے، توبہ کر لیا جائے، قبلہ رخ انسان بیٹھے، اور اگر بہت ہی اللہ نے توفیق دی ہے تو ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جیسے تہجد کا وقت ہے یا فرض نماز کے بعد کا وقت ہے یا اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، ایسے اوقات کا انتخاب کر کر دعا مانگی جائے تو امید ہے کہ یہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ قبول فرما لیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب نے دعا کی اہمیت، دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد دعائیں قبول ہوں تو آپ اپنی نیکیاں خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ من احب للہ و اعطا للہ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔